انگوٹھا اپنی طرف ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے تھے ان کے بڑے نے توڑا ہے, ان سے بڑا میں ہوں, میں نے توڑا ہے. لیکن کھل کے یہ نہیں کہ میں نے توڑا ہے, ابھی قوم کو سمجھانا ہے شرک کے بارے میں. کہا کہ بڑے والے نے توڑا ہے, دیکھو سب ٹوٹ گیا, یہ بچا اسی نے توڑا ہوگا. مناظرے میں جھوٹ بول سکتے ہیں, مناظرے میں کبھی ایسی نوبت آئے تو جھوٹ بول سکتے ہیں, مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس نازک موقع پر بھی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچایا. یہ ابراہیم کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے ایسے موقع پر بھی کھل کے جھوٹ نہیں بولا کہ میں نے نہیں توڑا ہے, ایسا نہیں کہا ان کے بڑے نے توڑا ہے. اس میں دونوں گنجائش موجود ہے, ان کے بڑے نے یعنی بڑے والے بت نے توڑا ہے, اور ان کے بڑے نے یعنی میں نے توڑا ہے, دونوں گنجائش موجود تھی. لیکن قیامت کے دن جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ اے ابراہیم بڑی سختی کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے, اور میدان محشر کی سختی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے شفاعت کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے اور کہیں گے نہیں, آج میرا رب اتنے غصے میں جتنا کبھی نہیں تھا. اور ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر کہیں گے میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے, 3 جھوٹ بولے تھے. وہ 3 جھوٹ کون سے تھے؟ ایک یہی جب قوم کے لوگ جا رہے تھے اور ابراہیم نے کہا تھا میں بیمار ہوں, اور ایک یہی موقع تھا جب بتوں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ بڑے والے نے توڑا ہے. یہ جھوٹ نہیں تھا, مگر کپڑا جتنا سفید ہوتا ہے نا, دھبے اتنا جلدی نظر آتے ہیں. وہ ہمارے اور آپ کے لیے جھوٹ نہیں تھا, مگر ایک پیغمبر کی شان کے لیے جھوٹ سے ملتی جلتی بات بھی اس کے لیے, اس کے تقویٰ کا جو ایک ہائی سٹینڈرڈ ہے, تقویٰ کا ایک جو اعلیٰ معیار ہے, ایک پیغمبر کو لگا کہ مجھے ایسی بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی. اللہ اکبر. وہ اللہ کا ڈر ہوگا, وہ اللہ کا خوف ہوگا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے نہیں میں نے 3 ایسی باتیں کہی تھی جو اگرچہ جھوٹ نہیں تھی مگر جھوٹ سے ملتی جلتی تھی, لہٰذا آج اللہ کا سامنا کرنے کی اور اللہ کے سامنے شفاعت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں. اچھا کہا کہ بڑے والے سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم, 2 منٹ کے لیے قوم کے لوگوں نے سوچا کہ یار یہ کہہ رہا ہے بڑے والے سے پوچھ لو, اسے کیسے پوچھے, تو بول نہیں پائے گا. پھر دماغ نے کہا بول نہیں پائے گا تو ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تو 2 منٹ کے لیے تھوڑی سی ذہن کی جو چھٹی حص ہوتی ہے, جو ذہن کے اندر کہیں نہ کہیں سوجھ بوجھ کی ایک صلاحیت ہوتی ہے, اس نے کام کیا اور کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہا کہ انکم انتم الظالمون, کہا کہ یار غلطی ہم ہی لوگوں کی, ہم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں. ثم نكسوا على رؤوسهم, لیکن پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. اور ابراہیم کو یہی ان کی زبان سے نکلوانا تھا, یہ بول نہیں سکتے. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم, کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم کتنے بے وقوف ہو, جو نہ فائدہ پہنچانے کے لائق ہے نہ نقصان پہنچانے کے لائق ہے, تم ان کی عبادت کرتے ہو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, لعنت ہے تمہارے اوپر, لعنت ہے تمہارے معبودوں کے اوپر. افلا تعقلون, تمہیں اتنا بھی ہوش نہیں, اتنی بھی عقل نہیں. اب قوم کے لوگ سمجھ گئے ابراہیم کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے. جب دلیل کی طاقت ختم ہو جائے تب طاقت کی دلیل استعمال کرو, یہ دنیا کا پرانا اصول رہا ہے. جب دلیل کی طاقت سے جواب نہ دے سکو تب طاقت کی دلیل سے کام لو. جب دلیل کی طاقت ختم ہو جائے تب ایک دلیل بچتی ہے اور وہ طاقت ہے. طاقت کا استعمال کیا, کہا کہ گستاخ ہے ہمارے معبودوں کا, اس کو جلا ڈالو, اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. حرقوہ وانصروا آلہتکم, اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. کتنی عجیب بات ہے نا, معبودوں کی مدد کرو. اللہ اکبر. ارے وہ معبود ہی کیا جو ہماری مدد کا محتاج ہو. معبود کبھی مدد کا محتاج نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہوتا ہے جو مدد کرے, رب وہ ہوتا ہے جو مدد کرے, جس کی ہم مدد کریں, جس کا ہم سپورٹ کریں, جس کو ہم بچائیں, وہ رب نہیں ہو سکتا. ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ تیار کی گئی, اور کیسی آگ تیار کی گئی, شاید پوری انسانی تاریخ میں ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ نہیں تیار کی گئی. ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ اللہ سورہ صافات میں کہتا ہے ابنوا لہ بنیانا, پوری ایک عمارت بنائی گئی, ایک مکان بنایا گیا کہ اس میں ابراہیم کو جلایا جائے گا. پوری ایک بلڈنگ بنائی گئی, اتنی بڑی آگ جلائی گئی, پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے. آگ جلا دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کے اس آگ میں, یعنی آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے, آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا رہا. آگ سے کافی دوری پر منجنیق کے ذریعے, اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی, منجنیق میں رکھ کے لوگ جنگ وغیرہ میں بھی جو بارود وغیرہ پھینکتے تھے تو ایک منجنیق نام کی ایک مشین آتی تھی, اس میں بارود کا گولہ رکھ کے پھینکتے تھے. تو منجنیق میں ابراہیم کو رکھ کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. آج اللہ کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جانتے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا ہے؟ ابراہیم کی زندگی میں سب کچھ اللہ ہے. انہوں نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو اللہ کے لیے, کسی سے نفرت کی ہے تو اللہ کے لیے, گھر چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے, بچے کی قربانی دی ہے تو اللہ کے لیے, بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑا ہے تو اللہ کے لیے. جب انسان اللہ کے لیے ڈیووٹڈ ہو جائے, اللہ کے لیے وقف ہو جائے, تب یہ مقام ملتا ہے. آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے. آج اللہ کا حکم ملے اور میں ابراہیم کے لیے ہوا چلا دوں, آگ ختم ہو جائے. پہاڑوں کا فرشتہ انتظار میں ہے, اللہ کا حکم آئے میں آگ کو نیچے ڈال دوں, ابراہیم بچ جائیں. بارش کا فرشتہ انتظار میں ہے, اللہ کا حکم آئے پانی برسا دوں, یہ آگ ختم ہو جائے. مگر آج ابراہیم آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اور ابراہیم کی زبان پہ کیا کلمات ہیں,
نہ پیشانی پہ بل ہیں، نہ ماتھے پہ شکن ہے، نہ چہرے پہ ناپسندیدگی کے کوئی اثرات ہیں. ابراہیم کی زبان کے چہرے پر سکون ہے، اطمینان ہے، اور زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اس سے بہترین کوئی کام بنانے والا نہیں. اور اللہ جب کام بنانے پہ آتا ہے تو اسے فرشتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، وہ فرشتوں کا محتاج نہیں. اس نے کائنات کا سسٹم بنایا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے کام کرواتا ہے، مگر اللہ فرشتوں کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو کن کہہ دے اور کام ہو جائے. اللہ نے آج کسی فرشتے سے نہیں کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ کو ختم کر دو. آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ، آج تک تو سب کو جلایا کرتی تھی، لیکن آج تیرا پروردگار تجھے حکم دے رہا ہے، تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے کہ خبردار خبردار، میرے خلیل کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے. تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اے آگ، تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی ہے، آج بھی ہو جو براہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. ابراہیم کے جیسا ایمان تو پیدا کرو. جانور کی گردن پہ چھری چلا دینے سے تھوڑی قربانی کا حق ادا ہو جائے گا. وہ تو ایک نمونہ ہے، وہ ابراہیم کی ایک یادگار ہے. اصل چیز تو جذبہ ہے. ابھی آپ نے تقریر سنی، جذبہ کہاں ہے قربانی کا؟ جذبہ نہیں آج ہمارے اندر. ابراہیم نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، نکل گئے. منزل کہاں ہے پتہ نہیں، جانا کہاں ہے پتہ نہیں. جس شہر میں جس گاؤں میں پیدا ہوئے، بچپن گزرا، جوان ہوئے، آج وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی آسان کام ہے؟ لوگ بنارس سے بنگلور جاتے ہیں کاروبار کے لیے، دھندے کے لیے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. پرائے شہر میں، پرائے اجنبی جگہ میں جب کبھی کوئی غلط ہوتا ہے تو یاد آتا ہے کہ یار اپنے شہر میں ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. اپنا شہر اپنا شہر، اپنا وطن ہوتا ہے. لیکن ایک انسان اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے جا، اور کہاں جانا ہے کچھ ٹھکانا نہیں. لیکن ابراہیم، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیرے بھروسے کا کیا کہنا کہ اس غریب الوطنی کی حالت میں بھی ابراہیم کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. فلسطین پہنچے، فلسطین سے مصر پہنچے. ساتھ میں بڑی خوبصورت بیوی ہے ان کی سارا. اس زمانے میں مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، ریپ کر لیتا تھا عورتوں کا. اس کے ملک کی سرحد سے کوئی عورت اگر گزرتی تھی وہ سیف نہیں رہتی تھی، اتنا بڑا ظالم تھا عورتوں کے سلسلے میں. اسے خبر ملی کہ ایک نوجوان آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی انتہائی خوبصورت بیوی ہے. اچھا، بڑی عجیب بات یہ تھی کہ اگر میاں بیوی آتے تھے تو شوہر کو قتل کر دیتا تھا، بیوی کی عزت سے کھیلتا تھا. اب ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچے اور پتہ لگا کہ ایسا ظالم بادشاہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے، اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، بادشاہ کے پاس تمہیں جانا ہوگا، بادشاہ بلائے گا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. مگر بادشاہ اگر میرے بارے میں پوچھے کہ میں کون ہوں تو یہ مت بتانا کہ میں شوہر ہوں، یہ کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو. میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری بہن ہو. کیوں؟ یہ بات جھوٹ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت پورے روئے زمین پر ایمان والا ایک تم ہو، ایک میں ہوں. ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، دنیاوی رشتے کے اعتبار سے میاں بیوی ہیں. تو بادشاہ پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت سارہ جب بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں، بادشاہ ان کی عزت کے در پہ ہوتا ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا ہے، ان کو ہاتھ لگانے والا ہوتا ہے، فأخذ، بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ لیا جاتا ہے. اس کا پورا جسم بے جان ہو جاتا ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا، ہاتھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کرامت. جو سپر نیچرل کام نبیوں کے ذریعے ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اور جو غیر نبیوں کے ہاتھ پر ہو اس کو کہتے ہیں کرامت. لوگ بولتے ہیں اہل حدیث لوگ کرامت کو نہیں مانتے. ارے ہم کرامت کو مانتے بھائی، حضرت سارہ کی کرامت ہے یہ. ہم کہانیوں کو نہیں مانتے، ہم قصوں کو نہیں مانتے. ہم کرامت کے نام پہ، بزرگوں کی کرامت کے نام پہ کچھ بھی بیان کرو. آپ دیکھیں آج انٹرنیٹ پر تقریریں موجود ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے لوگ بولتے رہتے کرامت کے نام پہ، ایسی گپیں ہانکتے ہیں، ایسی بے سر پیر کی باتیں کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، اہل حدیث کا ایمان ہے معجزات کے اوپر، اہل حدیث کا ایمان ہے کرامتوں کے اوپر، مگر وہ کرامتیں ثابت تو ہوں. یہ حضرت سارہ کی کرامت ہے. بادشاہ نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پکڑ لیا گیا، اس کا ہاتھ ہل نہیں رہا ہے. بادشاہ کہتا ہے ایک کام کر، تو اللہ سے دعا کر دے، میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو چھوڑ دے. بادشاہ صحیح ہو گیا. جب صحیح ہو گیا تو پھر غلط کام کا ارادہ کیا، پھر کہا کہ تو اللہ سے دعا کر دے، اب میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا. 3 بار ایسا ہوا. تیسری بار اس نے اپنے نوکروں کو بولا کہ لے جاؤ، تم کس کو لے کے آ گئے؟ شیطان عورت کو لے کے چلے تم میرے پاس. اور بادشاہ نے جاتے جاتے اپنی ایک خادمہ جن کا نام عربی میں ہاجر ہے اور اردو میں ہم لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، ان کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا. حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر جب آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ بیوی کی عزت خطرے میں. زندگی میں جب بھی ٹینشن آئے نا، نماز پڑھ لیا کرو. ٹینشن دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ایک شرعی علاج ہے، ایک بہت بڑا علاج ہے نماز، جس سے آج ہم لوگ دور ہیں. یہاں فرض نماز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے. کبھی زندگی میں جب بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے، بہت زیادہ کسی معاملے میں کنفیوژن کے شکار ہو جاؤ، کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ سے دعا کر لو. وہ جو سکون حاصل ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا.
ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, حضرت سارہ آئیں, دیکھا میرے شوہر نماز پڑھ رہے, تو نماز ہی کی حالت میں کہا اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی, ظالم کی چال ناکام ہو گئی اور ظالم نے ہمیں حاجرہ کی شکل میں تحفہ بھی دے دیا ہے. حضرت سارہ لاولد تھیں, ابھی تک ان کو بیٹا نہیں ہوا تھا. انہوں نے حضرت حاجرہ کو ہبہ کر دیا حضرت ابراہیم کو, اور کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں, شادی کر لیں. حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے کافی بعد میں, بڑھاپے میں, 80-85 سال کی عمر میں, حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پہلوٹھی کی اولاد, پہلی اولاد حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی. اب جب یہ بیٹا پیدا ہو گیا تو سارہ بہرحال سوتن تھی, اور سوتن سے کو بہت کم برداشت کر پاتی ہے. اب حضرت سارہ کی فیلنگ یہ تھی کہ میں آج تک بیٹے سے محروم اور اس کو بیٹا مل گیا. انہوں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اس کو کہیں اور رکھیے آپ. پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا کہ اے ابراہیم تم اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے لخت جگر اسماعیل کو لے کے جاؤ, اور فلسطین سے کافی دور, کہاں, مکہ میں, جو اس زمانے میں غیر آباد جگہ تھی, وہاں کوئی بستی نہیں تھی, کوئی آبادی نہیں تھی, کہاں وہاں لے کے جاؤ اور چھوڑ دو. بخاری کی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو مکہ میں لے کے آئے. اب وہاں خانہ کعبہ, حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا بعض روایات کے مطابق, لیکن وہاں خانہ کعبہ تھا نہیں. اس کی بنیادیں موجود تھی لیکن خانہ کعبہ تھا نہیں, اور آبادی دور دور تک نہیں تھی, اناج کا ایک دانہ نہیں تھا. حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم جانے لگے. میری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں, میری آواز جا رہی تو سنیں اور غور کریں. ایک عورت کا ایمان دیکھیں. آج جب ہم حضرت ابراہیم کی زندگی بیان کرتے ہیں تو ہمیں حضرت حاجرہ کی سیرت نہیں بھولنی چاہیے. کہتے ہیں نا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ہم ابراہیم کی کامیابی کی بات کریں تو ہم حاجرہ کے کیریکٹر کو نہیں بھول سکتے. حضرت ابراہیم حاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت حاجرہ دیکھ رہی ہیں دور دور تک کوئی آبادی نہیں, کوئی انسان نہیں, پانی کا قطرہ نہیں, اناج کا ایک دانہ نہیں, تھوڑی سی کھجور ہے, تھوڑا سا پانی ہے, شوہر صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, آئی نہ سب کہاں جا رہے ہیں, الی من تترکون, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, اللہ امرک بہذا, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. اس اللہ کی بندی نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے, میری ماں بہنوں میں قربان جاؤں حضرت حاجرہ کے ایمان پر, ان کے صبر پر, اور اللہ کی ذات پر ان کے توکل پر. ان کی زبان سے فوراً یہ جملہ نکلا, اذن لا یضیعنا, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. یہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ پر کہ اگر اللہ کے کام سے نکلے ہیں, اللہ کے حکم پر نکلے ہیں تو اللہ برباد نہیں کرے گا, اللہ انتظام کرے گا, آپ جائیے. حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر, ایک بوڑھے باپ کو بڑھاپے میں اولاد ملتی ہے, اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ بوڑھا باپ ہی سمجھ سکتا ہے. ایک بوڑھے باپ کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کیا ہوگا, اس کی زندگی بچے گی بھی کہ نہیں بچے گی پتہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم تھوڑی دور جاتے ہیں, جب بچہ اور بیوی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ تیرے حکم پر میں اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو یہاں پر آباد کر کے جا رہا ہوں, تیرے پاک گھر کے پاس, بیت اللہ کے پاس, خانہ کعبہ کے پاس آباد کر کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے اللہ تو توفیق دے کہ یہ یہاں آگے چل کے نماز قائم کریں. نماز کی فکر ہے, بچے کی فکر سے زیادہ نماز کی فکر ہے کہ یہاں تیری نماز قائم ہو, تیرے آگے سجدہ ہو, تیرا گھر بنے, اس کی توفیق تو عطا فرما. یہ کہہ کے حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے. حضرت حاجرہ اب وہاں اس بیابان میں, اس صحرا میں, جس کو کل دنیا کی سب سے مقدس وادی بننا ہے, جسے مکہ مکرمہ بننا ہے, اس وادی میں حاجرہ اکیلی ہے اپنے بچے کے ساتھ. کھجوریں ختم, پانی ختم, ماں بھی پیاسی بھوکی, بچہ بھی بھوکا پیاسا. ماں کو اپنی بھوک کو پیاس گوارا ہے, لیکن بچے کی بھوک کو پیاس, بچے کا تڑپنا ایک ماں کو کبھی گوارا نہیں. بچے نے جو چلانا شروع کیا, ماں کا کلیجہ دکھنے لگا. پانی کہاں سے لاؤں اپنے بچے کو, کہاں سے پلاؤں, اپنے بچے کی پیاس کہاں سے بجھاؤں. دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. تھوڑی دور آگے بڑھی, صفا کی پہاڑی موجود ہے, پہاڑی پہ چڑھی, سر پہ ہاتھ رکھا, دور تک نظر ڈالی, شاید کوئی انسان نظر آ جائے, مگر کوئی انسان ہوتا تب تو نظر آتا. صفا سے اتری ہیں, دوڑتے دوڑتے مروا پر چڑھی ہیں, پھر مروا پہ چڑھ کے دور تک دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, پھر مروا سے اتر کے صفا پہ آئی. ماں تھی نا ماں ایک بار میں نہیں مانتی, شاید کوئی نظر آ جائے. 7 چکر لگا دیے حاجرہ نے صفا اور مروا کے درمیان, اور حاجرہ کے یہ 7 چکر اللہ کو ایسے بھائے کہ اللہ نے قیامت تک حج اور عمرہ کا اس کو رکن بنا دیا, اس کا ایک حصہ بنا دیا. آج بھی طواف کے بعد صحیح نہ کی جائے تو طواف انکمپلیٹ ہے, طواف ادھورا ہے, طواف مکمل نہیں ہوتا. 7واں چکر جب پورا کیا ہے, جب مروا پہ پہنچی ہیں تو اچانک ایک آواز آئی. حضرت حاجرہ ڈر گئیں, کون ہے, کس کی آواز آئی؟ وہ حضرت جبریل کے پر کی آواز تھی. حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے اپنے پر کو زمین پہ مارا ہے, اور زمزم کا پانی پھوٹنا شروع ہوا ہے, اس کے چشمہ زمین سے نکلنا شروع ہوا ہے.
ماں نے پانی دیکھا اپنے بچے کے لیے بے چین ہو گئی, اپنے دوپٹے سے پانی کو گھیرنے لگی, پانی کو کی منڈیر بنانے لگی کہ یہ پانی ختم نہ ہو جائے, پانی بہہ کے برباد نہ ہو جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے, بخاری کی روایت ہے, اللہ اسماعیل پر رحم کرے, اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے, اگر انہوں نے اپنے دوپٹے سے اس کو گھیرا نہ ہوتا, اس کی منڈیر نہ بنائی ہوتی, تو آج زمزم کا بہت بڑا چشمہ ہوتا. اللہ نے اس بچے کی اور اس ماں کی پیاس کا, بھوک کا انتظام کر دیا. زمزم دنیا کا اکلوتا پانی ہے جو غذا ہے, وہ پانی بھی ہے, خوراک بھی ہے. اگر آدمی صرف زمزم پی کے رہ جائے, اسے کھانے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خوراک کا بھی کام کرے گا. اس کے بعد وہاں پر قبیلہ جرہم کے لوگ گزرے. جب پانی موجود تھا تو آسمان پہ پرندے بھی نظر آ گئے. ان لوگوں نے دیکھا اس بیابان میں پرندہ نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب نیچے کہیں پانی ہے. ان لوگوں نے جا کے دیکھا تو ایک عورت اور اس کا بچہ نظر آیا. ان لوگوں نے اجازت طلب کی کہ کیا یہاں ہم پڑاؤ ڈال سکتے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا پڑاؤ ڈال دو, لیکن پانی میرے قبضے میں رہے گا, پانی میرا ہے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر وہ لوگ وہیں آباد ہو گئے, اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ حضرت اسماعیل پلے بڑھے, اور آگے چل کے اسی خاندان میں ان کی شادی بھی ہوتی. حضرت اسماعیل جب جوان ہوئے, جب اس لائق ہوئے کہ ہاں اب اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بنے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں کبھی کبھی فلسطین سے مکہ آتے تھے اپنے بچے کی خبرگیری کرنے کے لیے. جب وہ اپنے باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوئے تو اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں, اور یہ خواب انہوں نے ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار دیکھا. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ صافات میں اللہ بیان کرتا ہے, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے دوڑنے کے قابل ہو گیا. یہاں ایک جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ, جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو گیا. بیٹا وہ ہے جو باپ کے ساتھ چلے. اور اس کو اور کلیئر سمجھنے کے لیے قرآن کا 15واں پارہ کھولیے, جہاں اللہ نے یہ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے, تیرے پاس, تیرے ماں باپ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں. پتہ یہ چلا کہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسا ہو کہ اولاد امریکہ میں بھی رہے تب بھی ماں باپ کو ایسا لگے کہ میرا بچہ میرے ساتھ رہتا ہے. بیٹا کہیں پر بھی ہو, اس کی فیلنگ یہ ہو, اس کے خیالات ایسے, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہو کہ ماں باپ کو یہ محسوس ہو میرا بیٹا میرے ساتھ ہے. یہاں پر بھی اللہ نے کہا جب اسماعیل ابراہیم کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہو گئے, بڑھاپے کی لاٹھی بننے کے لائق ہو گئے, ابراہیم نے یہ خواب دیکھا, اور جیسا خواب دیکھا تھا ایز اٹ از وہ خواب آ کے اپنے بیٹے کو بیان کر دیا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہا ہے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, تو بتا تیری کیا رائے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا بیٹے سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے ذبح کر دیں, بیٹے سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ ابراہیم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے کیسا, اس کا ایمان کیسا ہے, اللہ کے امتحان پہ کھڑا اترنے کے لیے اس کا جذبہ کیسا ہے. اور قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے, اللہ اکبر. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے, قرآن نے ڈیٹیل نہیں بتائی یہ واقعہ کب ہوا کیسے ہوا, قرآن نے عبرت کے پوائنٹس بیان کیے, عبرت کے پہلو بیان کیے. اسماعیل کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اے ابا جان اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. باپ نے اتنی خطرناک بات کہی ہے, بیٹے کے مرڈر کی بات کہی ہے, بیٹے کے ذبح ہونے کی بات کہی ہے, مگر بیٹا اپنے باپ کا احترام نہیں بھولا ہے. یا ابتی سے مخاطب کر رہا ہے, اے ابا جان. اور کیا کہہ رہا ہے؟ جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. باپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا حکم ہے, باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹے کو پتا ہے میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. کہا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال ہوگا, کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, اس میں میرا کمال نہیں, اگر اللہ نے چاہا تب ایسا ہوگا. علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی ہے, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. اسماعیل کو تو ابراہیم نے کی تربیت نہیں ملی, ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے, اسماعیل کی تربیت کرنے والی ہاجرہ ہے. آج اگر ابراہیم کے جیسا باپ چاہیے ہمارے گھروں میں تو ہاجرہ کے جیسی ماں چاہیے, تب اسماعیل کے جیسے بچے پیدا ہوں گے میرے بھائیو. آج ابراہیم کے جیسے باپوں سے کام نہیں چلے گا, آج ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی بھی ضرورت ہے. کہا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. فلما اسلما, دونوں باپ بیٹے سرنڈر ہو گئے, اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. باپ تیار ہو گیا, بیٹا بھی تیار ہو گیا, باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے. آسمان سے آواز آئی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ہمارا مقصد تمہارے بیٹے کی گردن کٹوانا نہیں ہے, ہمارا مقصد تو تمہارے دل کا ایمان دیکھنا تھا کہ تمہاری نظر میں تمہارا بیٹا اہم ہے یا تمہارا رب اہم ہے, تم اپنے رب کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو. قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں, ہم نیک لوگوں کا نقصان نہیں کرتے. ہمارا مقصد تمہارے بچے کو کٹوانا نہیں تھا, تمہارا بچہ بچ گیا. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا. امتحان لینے والا خود کہے کہ ایگزام بہت ٹف تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. ایگزام لینے والا اگر خود کہے یہ ایگزام بہت ٹف تھا, یہ بہت بڑی بات ہے.
اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم یہ امتحان بہت خطرناک تھا، بہت بڑا تھا یہ امتحان. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ذرا تو نظر اٹھا کے دیکھ، تیری چھری ضرور چلی ہے مگر تیرا بچہ سیف ہے، تیرا بیٹا سیف ہے، اور تیری چھری جو چلی ہے وہ جنت سے آئے ہوئے ایک میڑے کے اوپر چلی ہے. اور اے ابراہیم تیری اس قربانی کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ہم قیامت تک کے لیے برقرار رکھیں گے، آنے والی نسلوں کے اندر اس قربانی کو برقرار رکھیں گے. میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تھوڑی سی ایک جھلک میں نے پیش کی. ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی اسی حدیث میں آگے یہ ذکر ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے انہوں نے شادی کی. حضرت ابراہیم بیچ بیچ میں کبھی کبھی آتے تھے، تو اتفاق سے ایک دن وہ آئے، گھر میں اسماعیل نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم کی بہو تھی گھر پہ. تو حضرت ابراہیم گئے، سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ حال چال کیسا ہے، کیسی گزر رہی ہے. تو بہو نے جواب دیا گزارا ہو رہا ہے فی ضیق و شدہ، بڑی مصیبت اور تکلیف کے ایام گزر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو انہیں بتانا کہ تمہارے ابو آئے تھے، میں تمہارا سسر ہوں، میں ابراہیم ہوں. شوہر سے کہنا کہ والد صاحب آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے غیر عتبۃ بابک، دروازے کی چوکھٹ بدل دیں. حضرت اسماعیل آئے، آتے ہی بخاری کے الفاظ ہیں آتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے. باپ کی خوشبو بیٹے کو پتہ لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. گھر آتے ہی محسوس ہوا کوئی آیا ہے. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ابو ہیں وہ. انہوں نے کہا سلام کیا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ چوکھٹ بدل دے اپنے دروازے کی. کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں الگ کر دوں، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت اسماعیل نے دوسری عورت سے شادی کی. کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم آئے اور اس بار جس بہو سے ملاقات ہوئی اس سے بھی وہی سوال کیا کہ کیا حال چال ہے، کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، نحن بخیر، ہم بڑے آرام سے رہتے ہیں، بڑی عافیت سے رہتے ہیں، بہت آرام ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کہا کہ اگر تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اچھی چوکھٹ ہے یہ. حضرت اسماعیل آئے گھر پر، بیوی نے بتایا ایسا ایسا ہوا تھا. کہا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے تمہاری تعریف کی اور کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھوں. یہ واقعہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ کیا بیوی کے ذرا سی ناشکری کرنے پر طلاق دے دی جائے عورت کو؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ یہ دو سوال بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں جو اس حدیث کی روشنی میں پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال، عورت کے اندر ناشکری ہے طلاق دے دی جائے، ایسا نہیں ہے. طلاق بہت آخری اسٹیپ ہے. یہاں مسئلہ صرف ناشکری کا نہیں تھا. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ یہ ایک نبی کا گھر تھا، نبی کے گھر میں معمولی کیریکٹر کی عورت بہو بن کے آئے، یہ نبی کے گھر کی شان کے خلاف ہے. اس عورت کا کیریکٹر اور کردار اس گھر کے لائق نہیں تھا. اس کے کردار کے خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ایک اجنبی آدمی سے وہ اپنے گھر کی باتیں شیئر کر رہی ہے کہ ہم بڑے پریشانی میں رہ رہے ہیں. اسلام پرائیویسی کا حکم دیتا ہے. اگر آپ پریشانی میں بھی ہوں، پریشانی میں اگر آپ ہیں تو بھی کسی اجنبی اور کسی انجان آدمی کو بتانے اور ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ ایک نبی کے گھر کی عورت کی شان نہیں ہو سکتی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کیا باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. اگر ابراہیم کے جیسا باپ ہو، ابراہیم کے جیسا باپ ہو تو یقیناً دے دے. ابراہیم کے جیسا باپ ہونا تھوڑی آسان کام ہے. وہ ابراہیم تھے، اللہ کے نبی تھے اور ان کے پاس نبوت تھی، سوجھ بوجھ تھی، تجربہ تھا. اس عورت سے 5 منٹ کی بات چیت میں وہ اس رزلٹ پر پہنچ گئے کہ یہ عورت میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے. اور عورت کو حضرت ابراہیم نے جو جملہ استعمال کیا بڑا پیارا، کہا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دو. جانتے ہیں چوکھٹ جو ہوتی ہے وہ گھر کے انٹرنس کا ذریعہ ہوتی ہے. بغیر چوکھٹ کے آپ گھر میں نہیں جا سکتے، چوکھٹ پہ قدم رکھ کے ہی گھر میں جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ عورت گھر کے سکون کی چوکھٹ ہوتی ہے. گھر میں سکون اسی چوکھٹ سے ہو کر جاتا ہے، گھر میں راحت اسی چوکھٹ سے ہو کر جاتا ہے. گھر کے اندر شرم و حیا، عزت و غیرت اسی چوکھٹ سے ہو کر کے جاتی ہے. اگر چوکھٹ خراب ہو جائے تو گھر میں سکون نہیں آ سکتا. لہٰذا گھر کی چوکھٹوں کی حفاظت کرو. یہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ پوری امت کو یہ سبق دیا ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، ابراہیم کی سیرت میں ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. ایک باپ کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک بیٹے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک شوہر کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک سسر کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ایک قائد اور لیڈر کے لیے بھی بہت کچھ ہے. وہ موحدین کے امام تھے، وہ نبیوں کے امام تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ہمارے نبی کے جد امجد تھے. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جب اپنے باپ ابراہیم کو دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابراہیم کی شکل سب سے زیادہ مجھ سے ملتی جلتی ہے. اللہ کے نبی کی شکل اپنے باپ ابراہیم سے ملتی جلتی تھی. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے اس خلیل پر. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خلیل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. قربانی کے اس تہوار میں، عید الاضحیٰ کے اس تہوار میں اپنے کمزور، غریب اور مظلوم بھائیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس عظیم عبادت میں ریاکاری اور نمود سے بچائے. ملک کے بدلتے ماحول میں اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. اللہ توفیق دے کہ پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمان سکون کے ساتھ، امن اور شانتی کے ساتھ اپنا یہ عظیم تہوار
دیوار اور اپنی یہ عظیم عبادت انجام دے سکیں. اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی، ہمارے روزی روٹی کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہر شر سے، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے مدارس کی، ہمارے دینی مراکز کی، ہمارے علماء کی، ہمارے دعات کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.